بالکل آغاز میں خود کر دی جو ہمارے اس نقیب ہیں اس تقریب کے رحمان حفیظ نے، اور غزل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کیسے مختلف قرینے ہو سکتے ہیں غزل کے کہنے کے۔ اچھا، یہ شروع سے مسئلہ رہا ہے اس لیے کہ ہماری تہذیبی صنف ہے غزل، اور وہ اتنی گہری جڑیں ہیں اس کی ہمارے سماج کے اندر، اور ہماری جو تخلیقی آپ کہہ لیں وجود ہے اس میں، کہ اسے بدلنے کی بڑی کوشش کی لوگوں نے۔ کہا کہ یار یہ اتنی پرانی ہو گئی ہے تو اس کے بڑی گنجائشیں کم ہوتی ہیں، تو اسے تھوڑا سا بدل لیں۔ کسی نے کوشش کی کہ یار صرف مطلع ہی ہوں، مطلعاتی غزل کہہ دیے۔ کسی نے اس کو آزاد کرنے کے لیے وہ مظہر جمیل کیا ہے نام ان کا، ان کی پوری کتاب لکھائی ہوئی تھی، مظہر نہیں، مظہر ان کا کچھ اور نام تھا۔ بہرحال وہ انڈیا سے، ہندوستان سے ان کی کتاب باقاعدہ آئی، اور اس میں انہوں نے آزاد غزلیں تھیں۔ اس میں یہ کیا کہ ارکان جو ہے مصرے میں وہ چھوٹے بڑے زیادہ اور کم کر دیے۔ اس کا انتخاب بھی تھا۔ وہ اس میں ایک ظفر اقبال کی بھی غزل موجود تھی، معترض کے منہ سے ہے کتا بندھا اس لیے سننا پڑے گا فف، اس طرح کی جو انہوں نے اس میں کوششیں کی، اور تو اچھا پھر آپ یہ دیکھیں خود ظفر اقبال تک آتے چلے آئیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سارا کچھ لسانی سطح پہ انہوں نے کچھ کرنے کی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا یار اس میں انگریزی کے لفظ لگا لیں تو نئی ہو جائے گی، تو نیا کرنے کے لیے یہ کرینے ہر ایک نے اپنے اپنے استعمال، اور یہ سارے وہ چھیڑ چھاڑ تھی جس سے ایک مضحکہ خیز صورتحال ہمارے سامنے آتی رہی۔ بہت کم ہوا کہ انہوں نے آپ کو اتنا متاثر کیا ہو، اور نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد دیکھتے تو وہی پرانی جگہ پہ غزل آ چکی ہوتی، اور اسی میں سے ہی کوشش پھر شروع ہو جاتی کہ اس میں نیا کیا کہا جائے۔ یہ اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی شاعر آئے اور یکدم آپ پڑھیں، اور اس نے کوئی ایسے، جس طرح طارق نعیم نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چالاکیاں وغیرہ کرنے کی، ایسی چالاکی نہ کی ہو اور وہ متاثر کرے۔ یہ بالکل درست کہا طارق نے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے خالدہ حسین کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ایک تقریب ان کے ساتھ ہم نے کی، آکسفورڈ والوں کے ساتھ یہاں ان کا جلسہ تھا، تو ظاہر ہے وہ گھر سے نہیں نکل رہی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کو نکال کے لے جائیں ان کو اس جلسے میں، اس سے ایک مکالمہ کیا ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں بڑی چیزیں نہیں لکھتی، بڑے فلسفوں پہ نہیں لکھتی، میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کے بارے میں لکھتی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں لکھتی ہوں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پہاڑ میرے سامنے ہے۔ کیا بات! تو یہ جو پہاڑ ہے زندگی کا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی مل کے بنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے آگاہ نہیں ہیں اور بڑے بڑے شتیروں کو آپ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ شتیروں نے جفے ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ بات بنے گی نہیں۔ فلسفے کے لیے اور بہت سارے مضمون لکھ لیں، کچھ اور کر لیں، یہاں آ کے زندگی کے ساتھ آپ معاملہ کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ ان کی پہلی کتاب جب آئی تو میں حیران ہوا تھا، اور میں نے اس پہ ان کی تقریب میں گفتگو بھی کی تھی اور مضمون بھی پڑھا تھا، اور واقعی یہ خالص شاعر اور بالکل مختلف بات کرنے والا۔ ابھی یہ دیکھیں یہ جو کتاب کا ان کا نام تھا جو ہے لفظ میں کھڑکیاں بناتا ہوں، تو میں ایسے جو ہی پڑھا تو مجھے ونود کمار شکل کی ایک ناول ہے، اس میں دیوار میں کھڑکی رہتی ہے۔ اچھا اسی طرح اس کا ایک اور ناول تھا نوکر کی قمیض، اور لیکن یہ جو تھا ناول، اس کے اندر بالکل آغاز کے جملے یوں تھے کہ ایک اونٹ جو ہاتھی ہے، وہ ہاتھی گرمیوں کا موسم ہے نا، تو وہ یوں چل رہا ہے جیسے زمین تپ رہی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھاپ سی اٹھ رہی ہوتی ہے، اور ایک گنگواں سا ہوتا ہے کہ جیسے دور سے اگر دیکھیں تو آپ کو ایک التباس ہوتا ہے جیسے پانی ہے جو اوپر اٹھ رہا ہے اور وہ چمک رہا ہے، اور وہ جو ہاتھی ہے وہ چل رہا ہے وہاں اس کے سامنے، وہ کہتا ہے جتنا ہاتھی آگے ہوتا اتنی جگہ پیچھے سے خالی ہو جاتی۔
تو یہ تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کی شاعری پڑھتے ہوئے یوں ہی ہوا کہ جو جو میں مصرع پڑھتا تھا وہ اس کی تصویر میرے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ یہ جو کمال ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، اس کو تو میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا مصرع نہیں ہوگا جہاں آپ کو کوئی ایک الگ سے تصویر بنتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اور آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے گی۔ بہت گفتگویں بالعموم نقش نہیں ہوتی، جو دیکھا ہوا منظر ہے وہ آپ کے ذہنوں پہ نقش رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں وہ محو ہو جاتی ہیں، لیکن کئی جو دیکھے ہوئے منظر ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر باقاعدہ تصویروں کی صورت میں محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی تصویریں بناتے ہیں اور ذہن کے اندر وہ نقش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں یعنی لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل انہوں نے دوست کہا کہ چھوٹے چھوٹے مصروں میں سہل ممتنع میں انہوں نے بات کرتے ہیں لیکن وہ اتنی مختلف ہوتی ہے اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کیسے اس طرف سوچا ہوگا۔ اچھا یہ امتحان بھی لیتے رہتے ہیں، کئی دفعہ مجھے مصرع ایک بھیج دیتے ہیں، 2 مصرے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اس مصرے میں جو میں نے یہ کہا ہے یہ زیادہ مناسب ہے یا یہ مناسب، اور کیوں؟ یعنی صرف اتنا نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آخر اس کی وجہ کیا ہوگی۔ تو وہ اس کے سارے جو پہلو ہیں اس لفظ کے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو پلیس کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی، ان کو کھنگال کے، ان کو دیکھ کے، ان کو آنکھ کے، اچھی طرح ان کو سمجھ کے اور اس کو برتتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے معنی کا ایک پیچھے پوری کہانی۔ میں چونکہ افسانہ نگار ہوں تو کہانی تو میرے ذہن میں پھر جاگتی ہے۔ ابھی آپ نے گھنگرو کی بات کی اور سیڑھی کی بات کی، آپ نے شعر سنا، آپ دیکھیں تو آپ کو پوری کہانی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کیسے کہ کیا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ ان میں خوبی، اور شعر ابھی ظاہر ہے انہی سے آپ سنیں، اس لیے کہ شاعر یہ بہت کم ملتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ یہ مجھے شاید ایک آدھ تقریب میں کہیں، وہ اپنی تقریب میں ملے تھے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہیں ملے ہیں یا نہیں ملے۔ اگر ملیں گے بھی تو شعر بھی نہیں سنائیں گے، مطلب اس طرح ہی چپ کر کے۔ آج بھی اپنی تقریب کا براہ راست نہیں کہا، پہلے ان کے ذمہ لگا لیا، جب میں مان گیا تو پھر آج سویرے سویرے کوئی آدھا سا ایک پیغام سا کوئی بھیجا ہے کہ بھئی علامتی اظہار سا کہ وہ جی وہ میں نے اچھا بات پوری بھی نہیں کی، وہ بات انہوں نے آدھی چھوڑ دی جو اس میں جو انہوں نے وائس میسج بھیجا۔ تو اس طرح کے آدمی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جینوئن آدمی شاعر ہے اور صحیح معنوں میں شاعر ہے۔ یہ شاعری بناتا نہیں ہے، یعنی مصرے گھڑتا نہیں ہے، یہ شعر کہتا ہے، اور یہ جو کہنا ہے یہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیں یہ میز ایک طرح کا میز آپ کوئی بھی جو بنائے گا وہ ترکھان ہوگا، وہ بنا لے گا، اسے کہیں جی ایسا میز بنا دو وہ بنا دے گا، لیکن جو تخلیق کار ہوگا اسے کہیں گے کہ یار کوئی نیا ڈیزائن آپ بنا کے مجھے دے، تو وہ سوچے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ پہلے سے موجود ہے۔ تو جو پہلے سے موجود ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ شاعری میں جو نیا ہے وہ کیسے نیا ہو سکتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اور وہ نئی بات کرتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔